واقعہ سن کے آگے نکل جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اس واقعے سے ثابت کیا ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین اور ان کے بڑے برادر امام حسن کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے، یہ دونوں بیٹے مولا حسن مولا حسین، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، ایک ہاتھ میں تختی، دونوں بھائی ابھی لکھنا سیکھ رہے تھے۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے ایک تختی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو مولا حسین سے امام حسن نے کہا بھائی جان ہمارا بسم اللہ آپ سے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا نہیں، ہمارا بسم اللہ آپ سے خوبصورت ہے، آپ کے بسم اللہ اس طرح ہے، ہمارے رائٹنگ دیکھو، ہماری تحریر دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ہماری نقاشی تمہارے سے بہتر ہے۔ دونوں بھائی کے اندر میٹھی یہ تکرار، پیاری سی یہ تکرار۔ امام حسن امام حسین دونوں کہہ رہے ہیں کہ کام کرتے، ہم فیصلہ نہیں کرتے، ہم اپنے ابا کے پاس جاتے مولا کائنات کے پاس، ان سے کہتے ہیں وہ جواب دیں گے کہ کس کی بسم اللہ اچھا ہے، کس کی تختی اچھی ہے۔ اب دونوں بھائی اپنی تختیوں کو لے کر اپنے والد محترم مولا علی کے پاس گئے۔ حضرت علی سے جا کر کہا، مولا حسن نے کہا ابا جان ہم دونوں نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، آپ دیکھیں نا کس کا بسم اللہ اچھا ہے، کس کا بسم اللہ خوبصورت ہے، ذرا آپ دیکھیں۔ مولا علی نے دونوں کی تختیوں کو لیا، مولا حسن کی تختی کو دیکھا سبحان اللہ، مولا حسین کی تختی کو دیکھا ماشاءاللہ، دونوں کی تختی بہت خوبصورت ہے۔ مولا حسین نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایک کی بتاؤ، دونوں میں سے اچھی کس کی ابا یہ بتاؤ۔ اب مولا کائنات علی مرتضیٰ دل میں سوچ رہے ہیں اگر حسن کی تختی کو اچھا کہہ دیا تو حسین ناراض ہو جائیں گے، اور حسین کی تختی کو اچھا کہہ دیا تو حسن ناراض ہو جائیں گے۔ مولا علی سوچ رہے ہیں، اسی کشمکش میں تھے کہ آپ نے بیچ والا راستہ نکالا، نہ حسن کی تختی کو اچھا کہا نہ حسین پاک کی تختی کو اچھا کہا۔ ایک کام کرو بیٹا، دونوں کی تختی میری نظر پہ تو ماشاءاللہ ہے، ایک کام کرو اپنی والدہ اپنی اماں فاطمہ کے پاس جاؤ۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے شریک حیات نبی کی دختر حسن کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچے۔ سیدہ فاطمہ کو یہ دونوں تختیاں پیش کی، اماں بتائیں نا تختی کیسی ہے؟ ماں نے بھی کہا سبحان اللہ دونوں کی اچھی۔ امام حسین کہنے لگے نہیں اماں ایسے نہیں، آپ ایک کی بتاؤ، دونوں میں سے سب سے زیادہ کس کی اچھی ہے؟ یار وہ بابا تھے، جب انہوں نے ایک دوسرے کے دل کو توڑنا گوارا نہیں سمجھے، یہ تو ماں تھی، اور ماں کی ممتا کا ساگر طویل ہوتا ہے، اس کی نظروں میں سب اولاد برابر ہوتی ہے۔ ہاں آپ نے یہ دنیا میں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ماں کے 5 بیٹے ہو نا، اس میں سے 4 کیٹیبل ہے ماشاءاللہ ہے، اور ایک کیفانی طوفانی مستی خور اور گناہوں کے دلدل میں، تو ماں 4 سے زیادہ اس سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا کارن آپ کو نہیں پتا، وہ اس لیے کہ ماں جانتی ہے کہ وہ 4 اپنی زندگی بسر کر لیں گے، اس کا کون ہے، یہ تو بگڑ گیا ہے، تو ماں زیادہ اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ظاہر اس کے لیے ہوتا ہے، محبت سب کے لیے برابر ہوتی ہے، لیکن جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے وہ ظاہراً زیادہ محبت اس لیے کرتی ہے وہ اکیلا نہ پڑ جائے۔ تو الغرض سیدہ فاطمہ ماں تھی یار، وہ کیسے دل توڑ سکتی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ نے بھی مولا علی کی طرح بیچ والا راستہ نکالا کہ ایک کام کرو میرے لالوں، اپنے نانا کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کرے۔ اب دونوں بھائی تختیاں لے کر نانا کے پاس پہنچے، نانا کو تختیاں دکھائی، نانا میں بھی دونوں کی تعریف کی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے میرا نواسو، تم نے تو دل خوش کر دیا، بہت اچھا لکھا۔ کہ نہیں نانا جان ایسے نہیں، کیا کہ دونوں میں سے سب سے زیادہ اچھی کس کی وہ بتایا۔ ابھی اپنے ابا کے پاس گئے تو ابا نے بھی اپنی فیصلہ کیا، ابا نے امی کے پاس بھیجا، امی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا، امی نے آپ کے پاس بھیجا، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی نے یہ سنا تو سمجھ گئے ہاں دونوں نے بیچ والا راستہ نکال کر مجھے سونپ دیا، اب مجھے ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو نبی نے کیا معلوم، مولا حسن مولا حسین کو دونوں کو سامنے بٹھایا اور ان سے کہا کہ اپنی اپنی تختیاں ہم دونوں کے درمیان رکھو، مطلب ادھر دونوں نواسے، ادھر نبی، بیچ میں تختیاں رکھی۔ اب نبی نے کیا کیا، ایک سیب نکالا، سفرجن ایپل سیب نکالا کہ دیکھو میں یہ سیب اچھالوں گا، جس کی تختی پر گرا سمجھ لو اس کی تختی اچھی ہے۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے دیکھ رہے ہیں، ہاں جی ہمیں قبول ہے، جس کی تختی پر گرا ہم مان لیں گے کہ اس کی تختی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔
اب دونوں بیٹے دونوں نواسے جب بابا کے پاس گئے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچا دیا بیچ والا راستہ نکال کر۔ اب سیدہ فاطمہ نے بھی فیصلہ نہیں کیا، بیچ والا راستہ نکالا، بھیج دیا نانا کے بعد۔ اب نانا سیب اچھال رہے ہیں، اب نانا نے بھی بیچ والا راستہ نکالا۔ سیب اچھالنے سے پہلے مولا حسین اور مولا حسن کے لیے، امام عالی مقام کے ان دونوں بھائیوں کے لیے میرے نبی نے اس سیب کو اچھالنے سے پہلے دل ہی دل میں دعا کی، اے خالق کائنات، اے مالک دو جہاں، اے رب العالمین، اے دنیا کو تخلیق بخشنے والے رحمان، اے خالق، اے رازق، دیکھ یہ سیب میں اچھال رہا ہوں، مولا اچھالنا میرا کام ہے، اب ان دونوں کی تختی پر کس پر گرانا ہے وہ تیرا کام ہے، میں نے اچھالنا تھا، میں اچھال رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے گوارا نہیں خالق کہ میرے نواسوں کے ایک کے اندر میں سے کسی ایک کا بھی دل ٹوٹ جائے، مولا اب تجھے فیصلہ کرنا ہے۔ نبی نے بھی بیچ والا راستہ نکالا، آپ نے سیب ہوا میں اچھالا، ادھر خالق کائنات کی قدرت جلال میں آئی اور کہا اے جبرائیل جا، جلدی سے جا، سیب ہوا میں ہے، جلدی سے جا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر دے۔ جبرائیل نے 2 ٹکڑے کیے، کہا ایک ٹکڑا حسن کی تختی پہ رکھ دینا، دوسرا ٹکڑا حسین کی تختی پہ رکھ دینا۔ اب جب ہوا میں وہ سیب اچھلے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر گرا، دوسرا ٹکڑا حسین کی تختی پر گرا، دونوں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہا نانا جان یہ تو 2 حصے ہو گئے، میری بھی تختی اچھی ہے، میرے بھائی کی تختی بھی اچھی ہے، لیکن یہاں سوچنے والی بات سب سے افضل یہ ہے کہ خالق کو بھی گوارا نہیں ہے، نہ ادھر رحمان کے محبوب کو گوارا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، نہ رحمت للعالمین کو گوارا ہے، نہ رب العالمین کو گوارا ہے کسی ایک کا بھی دل ٹوٹ جائے۔ وہ خدا بھی نہیں چاہتا کہ کسی ایک کا بھی دل ٹوٹ جائے۔ یار مولا حسن کریم سے مولا بھی اتنی محبت کرتا ہے تو ہم تو ان کے ماننے والے، ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ امام علی مقام کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ارے بڑی شان کے جامع تر ہیں امام علی مقام۔ آپ نے سرکار عمر فاروق اعظم کا تو نام سنا ہی ہوگا، قیصر و کسریٰ جن کے نام سے کانپتا تھا اور آج بھی کانپتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور امام حسین، امام حسن، یہ سب ہم عمر کے تھے، چھوٹے چھوٹے، سب کی عمر 1 سال کے اندر سب کا ولادت تھی، مطلب ہم عمر سب بچے تھے۔ اب صحابہ کے کچھ بچے، حضرت عبداللہ، عمر فاروق اعظم کے بچے، مولا علی کے یہ دونوں صاحبزاد امام حسن، امام حسین، یہ بچے کھیلتے کھیلتے شہر رسول کے جو بارڈری علاقہ ہوتا ہے وہاں ایک باغ تھا پھلوں کا، یہ بچے کھیلتے کھیلتے اس باغ میں پہنچ گئے جس میں امام حسین، امام حسن تھی۔ کھیلتے کھیلتے جب پھلوں کے باغ میں پہنچ گئے، دیکھا ہر طرف پھل ہی پھل لٹک رہے ہیں، خوبصورت۔ تو مولا حسین نے دیکھا کہ انہیں کھایا جائے، لیکن اسے توڑیں گے کیسے، نکالیں گے کیسے، انہیں کھایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں جڑتا ہوں، میں اوپر سے نیچے توڑ کر پھینکتا ہوں، کہ کوئی بات نہیں، چڑھ جائے۔ حضرت عبداللہ درخت پہ چڑھ گئے، پھل نکال کر پھینک رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، اب نیچے بچے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو اس میں مولا حسین نے پھل اٹھایا، تو جب پھل اٹھا کر دیکھا نا تو پھل کے اوپر کسی کے جبڑے کا نشان تھا، مطلب کھایا ہوا پھل تھا۔ یار یہ تو جھوٹا پھل ہے، یہ کس نے کھایا ہوگا؟ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ آپ نے اونچا کر نگاہ کر کے دیکھا نا تو عبداللہ کیا کر رہے تھے معلوم؟ اچھا پھول کھا کے نیچے پھینک رہے تھے، اچھا دیکھتے وہ کھا لے پھر نیچے پھینک رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا، غصہ آیا، عبداللہ نیچے اتر۔ حضرت عبداللہ نیچے اتر، کہ جلدی سے نیچے آ۔ عبداللہ نیچے آ، تو کیا ہوا کہ تیری یہ جرت، اپنا جھوٹا ہمیں کھلائے گا تو؟ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں امام علی مقام میں نے محنت کی ہے، دوست تھے، اے مولا حسین میں محنت کیا ہوں، میں چڑھا ہوں، یہ میرا حق ہے، میں محنت کر رہا ہوں تو اچھا پھل نہیں کھا سکتا، کبر تو ہمیں کھلائے گا، تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کون ہو؟ ارے دوستوں کے درمیان اتفاق ہوا کہ کون ہو؟ ابے تو بھی ہمارے گھر کا غلام، تیرا باپ عمر بھی ہمارے گھر کا غلام ہے۔ عبداللہ کو غصہ آیا، میرے باپ کے لیے بولا، میرے باپ کے لیے۔ عبداللہ نے کہا ادھر ہی رکو، ابا کو بلا کے آتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بچوں کے اندر،
بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے، آپ کے بچے بھی جب لڑائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابا کو بلا کے آتا ہوں، پھر ہوتا کیا ہے معلوم؟ ابا آتے اس بچے کو مارتے، اس کا ابا آتا ہے، پھر دونوں ابا ابا لڑ پڑتے، 10 سال تک باتیں نہیں ہو رہی، ایک دوسرے سے رشتہ توڑ دیا۔ کہ میرے بیٹے پوچھے کہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اور بچوں کی لڑائی میں ہماری لڑائی ہو گئی تھی۔ کیسے مسلمان بچوں کی لڑائی میں اپنے آپ کے بقا کو اور اپنے آپ کو، ایمان کو اتنا کمزور کر دیا کہ ایک مومن بھائی سے آپ نے ایسی جنگ لڑ لی کہ سالوں سالوں تک آپ بات نہیں کر رہے۔ بے مسلمان 3 دن تک مسلمان بھائی سے بات نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں قبول ہوتی۔ یہ جو جمعہ میں بھی مشکل سے نماز پڑھتے نا، وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی تم سے خفا ہے یا تم کسی سے خفا ہے، کسی مسلمان کے درمیان تمہاری بات چیت نہیں ہوگی۔ کس کے لیے جملہ یہ مومن مسلمان بھائی کے لیے۔ سگی ماں ایک نطفے سے پیدا کیے ہوئے سگے بھائیوں کی نہیں بات ہو رہی۔ کون سی مسلمان؟ جو کسی بھی نعت کا ہو، سنی سے عقیدہ مسلمان ہے، اگر ان سے تم بات نہیں کرتے 3 دن سے زیادہ، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ مومن بھائی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو سگے بھائی باتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ جب میں مکان بنا رہا تھا تو مجھ سے ذرا ایک زیادہ فوٹ اس کی زمین آ گئی تو اس میں ہماری لڑائی ہو گئی۔ کیسے بھائی ہو یار؟ بھائی تو اسے کہا جاتا ہے جو شفقت فرما کر اپنے بھائی کے لیے زمین کے جان قربان کر دے، جان قربان کر دے۔ آپ کو نہیں پتا کربلا کے اندر جب امام علی مقام امام حسین نے اپنے گھر بار کو لٹا رہے تھے، اس وقت حضرت قاسم مولا حسن کے صاحبزادے آئے، کہا چچا جان مجھے اترنے دے میدان میں۔ امام حسین نے کہا نہیں بیٹا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے،